تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق. آپ نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ پوچھ کے آؤ حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. یہ پوچھنا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا، مرنے والے بچوں کو یاد کر. بچے میلاد، میرے والد اچانک ہارٹ اٹیک میں فوت ہو گئے تو ہماری بہنیں موجود نہیں تھیں، میری 2 بہنیں. تو میرے والد بار بار کہتے میری دھیاں مینوں ملا دیو، میری دھیاں مینوں ملا دیو. اور میرے نبی نے کہا میری امت کا مجھے بتاؤ پہلے کیا کرو. حسن حسین کا نہیں کہا، جن کو ذبح ہوتے بھی دیکھا، زہر میں تڑپتے بھی دیکھا. واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا وفا کی اور ہم نے کیا صلت دی. سارے خنجر انہی کے سینے میں ہی اتار دیے، ہر تیر کھینچ کے آپ کے جگر کے پار کیا، ہر نافرمانی کا ٹھیکہ لے لیا. آؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا. تو جبریل جا کر پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. میرے رب کی عزت کی قسم، خواتین و حضرات، میرے رب کی عزت کی قسم، میرے نبی یہ بات نہ اٹھاتے تو کوئی ہم میں خنزیر بنتا، کوئی بندر ہو جاتا، کوئی کتا ہو جاتا، کوئی سانپ بچھو بن جاتا. اس کملی والے پہ درود و سلام پڑھو جس نے اولاد کو پیچھے کر کے تمہیں اللہ سے مانگا. جب تک اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دوں گا، آپ نے فیصلہ نہیں کیا کہ چلو ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کرو. اور جاتے ہوئے 2 نصیحتیں فرمائیں، وہ بھی بچوں کے لیے نہیں، بیویوں کے لیے نہیں، امت کے لیے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نوکروں سے اچھا سلوک کر. حقوق اللہ نماز، حقوق العباد غریب لوگ کا فرمایا غریبوں پہ ترس کھانا، اپنے نوکر ملازم غلاموں پہ ترس کھانا. اور نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز آخر الفاظ سے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. رب حضرت عائشہ کے سینے پر اس طرح نیم دراز تھے. حضرت عائشہ یوں سیدھا بیٹھی ہوئی تھی. اب فرمایا کہ مجھے فخر حاصل ہے، مات فی سحری و نحری، میرے نبی نے میری گردن اور سینے کے درمیان اللہ کو جان پیش کی. آپ اس طرح نیم دراز تھے. تو تھوڑی دیر پہلے عبد الرحمن بن عوف آئے، آپ کے عبد الرحمن بن ابو بکر آئے. آپ کے ہاتھ میں تازہ مسواک تھا، آپ مسواک بہت فرماتے تھے. تو آپ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ بولا نہیں جا رہا تھا. تو آپ کی نظریں مسواک پہ ٹک گئیں، دیکھے جا رہے ہیں، مسواک کو دیکھے جا رہے ہیں. حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ نظریں مسواک پر ہیں. تو کہا یا رسول اللہ اب مسواک کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے تو حضرت عائشہ نے اب بھائی سے لے کر وہ لکڑی اور اپنے منہ میں چبائی اور آپ کے منہ میں اس طرح کر کے خود چلائی. کہا میں وہ خوش قسمت ہوں جس کا لعاب آخری غذا تھی جو میرے نبی کے منہ میں گیا، وہ حضرت ام عائشہ کا لعاب مبارک تھا. اور پھر اس کے بعد اگلا یہ سارا واقعہ ہوا. تو آپ نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے نوکر نوکرانی غلاموں سے اچھا سلوک کرنا، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ بلا لے. جب آپ نے اعلان کیا کہ چلو تقدیر کو پورا کرو، تو جبریل بھی غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی کبھی اس دنیا میں لوٹ کے نہیں آؤں گا، یعنی وحی کے ساتھ. آپ کی آنکھیں بند ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں. تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی. تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل پتہ چلا. تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا. تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے. کوا و نبیہ واہ خلیلہ واہ صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر. کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی
تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد۔ تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گی۔ تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے۔